السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ البقرہ 16 آیات سے لے کے 66 آیات تک، یعنی 60 آیات سے لے کے 66 تک شروع کر لیتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کے فساد نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہے کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اپنی لاٹھی مارو۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک عظیم انعام یاد دلایا ہے کہ اے قوم موسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے قبول کر لی اور 12 چشمے جاری کر دیے۔ واقعہ صحرائے سینا کا یہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اسے مارو۔ یہاں الحجر جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مشہور اور معروف ایک مخصوص پتھر جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ بعد تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارتے ہی اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے الگ الگ جاری کر دیے۔ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا، کیونکہ پانی کے ٹیلے کے معاملے میں جھگڑا تھا۔ پانی کے معاملے میں ان میں جھگڑا تھا۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی کے لیے وہ جگہ کو پہچان لیا کہ یہ ہمارا پانی ہے۔ قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کی۔ پانی لیتے وقت ایک دوسرے سے الجھتے نہ جائیں، وہ پھر اپنی اپنی جگہ پہچان لی کہ یہ میری جگہ ہے، اس سے میں نے نہیں ہلنا ہے۔ اس پتھر کا نام معارفہ ہے۔ ایک مخصوص پتھر تھا یہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تھی، تو تب اللہ نے حصے کر دیے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو، یہاں پہ اللہ یاد کروا رہا ہے۔ ہم نے بس غور کرنا ہے کہ اللہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو کیسے پھر ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کسی کوشش کے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں کھاؤ پیو۔ عظیم ذات کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا۔ زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ جیو، یعنی زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرو۔ بہت خوبصورت آیات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلا کر انسان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے بندہ مومن ذرا غور کر۔ اصل میں بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلا کر ہمارا دھیان اس طرف کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کون کون سی نعمتیں ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ہم پر کرم کیا ہے، ہمارا حق ہے، اس پر فرض اللہ تعالیٰ کی نہ مانی نہ کرے، نہ فرمانی نہ کرے، مفسد بن کر فسادی نہ بنے، اور اللہ کے اس خوبصورت کائنات کو بگاڑنے والوں میں ہمارا نام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری طرف آیت کو منسوب کیا ہے، ہم نے اس سے سبق لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا حضرت موسیٰ کو یاد کروا رہے ہیں، اصل میں یاد ہمیں کروانا ہے۔ 61 آیات اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ
ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہذا ہم اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے اس میں سے چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اپنی ترکاری اور اپنی مسور، اپنے پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک کمتر چیز پسند کرتے ہو، کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ اس میں ذلت محتاجی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم اتنے کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ایک جیسی بنی بنائی چیزوں پہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہمیں جو زمین سے اگتی ہے نا وہ والی چیزیں چاہیے۔ ان کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ خود کھیتی باڑی کرو، خود محنت کرو اور خود کماؤ اور خود کھاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ جو تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ذلت محتاجی تم پر مسلط کی جائے گی اگر تم کیا نہ کرو گے، رب کا شکر نہ کرو گے، کفر کرو گے تو تمہارا انجام یہی ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم زمین میں اگاتے ہیں، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، یہی تو ذلت اور محتاجی ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے برکت نہیں رہتی، ملتا وہی ہے جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ جو انسان مانگتا ہے میں اسے وہی عطا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی وہ حدود سے گزرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، یعنی تھوڑا چھوٹا سمجھتے ہوئے، ہرگز یہ کھانے پر صبر نہیں کریں گے جب تم یہ بات بول رہے تھے۔ میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، خوشگوار اور پاکیزہ غذائیں تمہیں مشقت ملتی تھی، بلا مشقت ملتی تھی، مگر تم نے ناشکری کی، اس کھانے کی قدر نہ کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت ناقص کھانے، سبزیاں، ترکاری وغیرہ کا مطالبہ کیا۔ من و سلوہ کھا کھا کر بنی اسرائیل اکتا گئے تھے، جنگل زندگی سے طبیعت بیزار ہو گئی تھی، تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک طرز زندگی پر رہ نہیں سکتے، اللہ سے دعا کریں پھر ہمیں یوں عنایت ہو ہم خود زراعت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھیتیوں میں دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے میری چیزوں کو جو میں نے تمہیں من و سلوہ کی دولت سے مال کیا، تمہیں مشقت بھی نہیں، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، اور میں نے تجھے وہ رزق عطا کیا تو آپ نے میری چیزوں کو حقیر جان لیا۔ ان کی نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے، گویا وہ اپنا زوال خود ہی طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں مختلف طرح کی سبزیاں، مسور، پیاز عطا کرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں مصروف ہوں، لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی، وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف رہے، وہ دنیا کی لذتیں پانا چاہتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ چیزیں محنت کر کے نہیں بلکہ بلا مشقت ہی عطا کر دی، صرف اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے نافرمانی کیوں کی؟ بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، بچڑے کی پوجا کی، بے شمار حرام کاموں کا ارتکاب کیا، حد سے گزرے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ زیادتیاں کرتے تھے، بدعات ایجاد کی، مرضی کی باتوں کو اسلام کا نام دیتے تھے، اپنے سے من گھڑت یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ وہ اگلی آیات 62 آیات، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت کو پچھلی سے جوڑ لیجئے کہ اِنَّا بے شک الذین، وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، کیونکہ وہ
پورے کے پورے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دل میں کجی تھی، وہ اللہ کی چیزوں کو حقیر جانتے تھے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ اس کی ہر چیز پہ اطاعت و فرما برداری کے لیے سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ مسلمان، یہودی، عیسائی یا صابی ہونے کی بنا پر درجہ نہیں رکھتا۔ نجات اور کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے کہ ایمان اور عمل صالح اللہ کے ہاں درجے کا مقام اس بنا پر ہے کہ کس نے اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا ہے۔ اسی اصول کے تحت جو کوئی شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیروی کرے تو اسے ابدی کامرانی نصیب ہوگی۔ مستقبل میں انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ماضی کے بارے میں انہیں کوئی ملال ہوگا۔ یقیناً جو لوگ آئے، اس سے مراد مسلمان جو ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے شعور کے ساتھ سچے دل سے ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ دوسرا گروہ جو یہودی ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ نصارہ اور عیسائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو عیسائی کہتے ہیں۔ وہ ذابین اور عصابی کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ لا مذہب لوگوں کو عصابی کہتے ہیں۔ کیا؟ لا مذہب لوگوں کو عصابی کہتے ہیں، اور یہ ایک فرقہ عصابی کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گروہ وہ کوئی سا بھی ہو، لیکن جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان لایا، جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لایا، بات صرف ایمان ہی کی نہیں، اس نے نیک کام بھی اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کیے، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہی بات سورۃ یونس کی آیت 62 میں بھی فرمائی گئی، لکھی گئی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے کوئی گروہ سے تعلق نہیں ہے، فرقہ واریت سے تعلق نہیں ہے کہ یہ عیسائی ہے، عصابی ہے یا کون ہے۔ مجھے صرف غرض اس سے ہے کہ وہ اپنے نبی کا فرما بردار ہے، وہ کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ خالی یہی ماننا نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک عمل بھی کر کے دکھانے ہیں۔ اگر آج کے دور میں اگر آپ اپنا اور میں اپنا محاسبہ کروں تو ہمارا یہ ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں ایمان رکھتی ہوں، ہاں میں قرآن پڑھتی ہوں، ہاں میں یہ بھی مانتی ہوں، روز آخرت پہ بھی الحمدللہ مجھے یقین ہے، لیکن میں کرتی نہیں ہوں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 62، سن لو بلا شبہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا نا پچھلی میں کہ وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ تو اس میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سن لو بلا شبہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو ہم نے کس کا دوست بننا ہے؟ کرنے کے کاموں میں ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ سے گلہ کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے شکر کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میری بات سنے، جو شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ سیدنا عباس بن ابو مطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا تو گویا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کیا؟ اس میں آپ نے کرنے کے کاموں میں لکھنا ہے۔ اس کو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے دین، اللہ کے ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہونے کا اقرار کر دیا، بات وہی آگے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے آپ نے،
گواہی دینی ہے، پھر جا کے اچھے عمل کریں گے تو ہی ہم اجر عظیم کے مستحق بنیں گے۔ 63 آیت، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، ہم نے تم کو دیا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا جو ان سے لیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے رسولوں کی پیروی کریں گے، اور ہم نے پہاڑ کو تم پر بلند کیا۔ جامع البیان میں سیدنا بن عبدالعباس نے کہا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ یعنی تورات کو ہمت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رکھو، اس کو صرف پکڑنا ہی نہیں، جو اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس کو یاد رکھو، اس کتاب کو بھلانا نہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے، تم غافلین میں نہ ہو جانا۔ کس لیے یہ سب کچھ کرے؟ تاکہ تم بچو۔ کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے۔ یہ تورات کا حکم ہے کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو ہے اس پہ غور و فکر کر کے اس کو یاد کرو۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہم نے اس کو غور سے پڑھنا ہے، سننا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اس حصے کو اپنے دل میں روشن کرنا ہے، تو تب بھی ہم متقین ہوں گے، کہ اس لیے اللہ سے ناراضگی سے بھی بچ جائیں گے اور عذاب سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ کرنے کے کاموں میں لکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس کتاب کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ 64 آیات، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ۔ یہ ہفتے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے اتنے سخت الفاظ، صد کا قانون توڑنے پر نبی بنی اسرائیل کو سزا ملی، بنی اسرائیل نے صد کا قانون توڑا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا ڈالا۔ جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانور ہی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پچھلی ایک ہسٹری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی یہود تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بستی والوں پر کیسا توہین امیز عذاب آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے عہد کو توڑا۔ اب تم میں سے بھی جو لوگ ہفتے کے دن حد سے گزریں گے، صد کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص ہوگا، اس دن دنیا کا کوئی کام نہ خود کریں گے نہ کرنے دیں گے، وہ اپنے ملازمین سے کروائیں گے۔ جو کوئی یہ اس قانون کو توڑے گا، اور یعنی بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن عبادت کرنے کی بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا، تو انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے حرام تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ نے قراردادن کا قانون ان پر نافذ کیا اور ذلیل اور رسوا رب العزت نے ان کو سخت ترین عذاب دیا۔ کون سا عذاب دیا؟ ان کو بندر بنا دیا۔ خالی بندر نہیں بلکہ ذلیل ترین بندر، سب سے برا۔ کیا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں کا عبادت کا دن تھا، انہوں نے اپنے نبی کی بھی اور اللہ کی بھی نافرمانی کی اور یہ رولز کو توڑا، اس دن بھی تجارت کی۔ جیسے مسلمانوں کو، مومنوں کو جمعے کا دن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومنوں جمعے کے وقت اپنا تجارت کا سامان بند کر دو اور جمعے کے بعد پھیل جاؤ، لیکن صرف عبادت کا وقت متعین۔ تو ہمیں جمعے کا دن ملا کہ اس دن ہم تجارت نہ کریں لیکن جمعہ پڑھنے تک۔ تو ان کو بھی ایک رولز ہفتے کا ملا کہ اس دن صرف تم اپنے رب کی حمد و ثنا پاکی بیان کرو، رکوع سجود کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تجارت کو اپنایا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو اپنانے کے لیے انہوں نے آخرت ضائع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان پر ناراض ہو گیا اور کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ کون سی سزا؟ کہا کن ہو جاؤ ذلیل بندر۔ استغفر اللہ۔ میرے اور آپ کی کرنے کی کام یہی ہے
کرنے کے کاموں میں اس کو لکھ لیجئے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے. ہمیں جس چیز سے منع کیا جائے ہم نے منع ہو جانا ہے. جس چیز کا حکم ملے کر لو، ہم نے وسمعنا وأطعنا ہم نے کر لینا ہے انشاءاللہ. اگلی آیات تو ہم نے ان کو اور اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. فَجَعَلْنَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. جن لوگوں نے سخت کے قانون کی خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنایا. کس لیے؟ تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں. نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے بنی اسرائیل کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا ہے. ساتھ ہی واز دی ہے، ایسی نصیحت کو کہتے ہیں، واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے، اتنا پگھلائے کہ دل نرم ہو جائے. اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے. متقی انسان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اس کو ذلیل رسوا کر دے، جس میں یہودی نافرمانیوں کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امور کا ارتکاب نہ کرو جن کو یہودیوں نے ارتکاب کیا. معمولی ہیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال قرار دینے لگ گئے. وہ جو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو انہوں نے حلال کر لیا اور جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کرنا. تو انشاءاللہ میں نے اور آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم